اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل وہ ناجائز ریاست ہے جس نے پچھلے کئی برسوں سے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور نہ صرف قبضہ بلکہ ان مظلوم مسلمانوں پر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، مگر ظلم کرنے والے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے مناظر دکھانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے مسلم ممالک نے کیا کردار ادا کیا۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین دنیا کا سب سے قدیم اور غالباً حساس ترین مسئلہ ہے۔ اس خطے میں تینوں آسمانی مذاہب، نسلوں اور تمدنوں کے تمام تر تضادات اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ فلسطین کے مقدس شہر کو عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس تاریخی شہر کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مقدس سمجھتے ہیں۔ یوں یہ شہر تینوں الہامی مذاہب کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے انتہائی تقدس کا حامل ہے۔ یہاں ایک مقام کعبۃ الصخرہ ہے جو کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے ڈوم آف راک سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر یہیں سے تشریف لے کر گئے تھے، جبکہ اسی مقام پر مسجد اقصی واقع ہے اور ابتدائے اسلام میں یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ رہی۔ اسی لیے مسلمان مسجد اقصی کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہودی چونکہ شروع سے ہی بہت چالاک اور سازشی قوم ہے، اس لیے انہوں نے ایسا ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے اور ہم ہی اس کے وارث ہیں، لہٰذا ہم ہر صورت میں اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ اس دوران انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ سب رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں، اور 15 مئی سن 1948 کو اسرائیلی مملکت کا قیام ہوا، جبکہ اسلامی ممالک میں صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنے فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثبت کی۔ اس ناجائز قبضے سے لے کر آج تک مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے، جس کے رکنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ناظرین، اس دوران اب حال ہی میں اسرائیل میں اللہ کا واضح پیغام دیکھنے کو ملا ہے، جس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یہودی ہر صورت یہ مظالم روکیں، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں کسی جگہ اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جس کے آس پاس کوئی پرندہ تک نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی لمحوں میں چند کوے نمودار ہوتے ہیں اور اسرائیل کے جھنڈے پر حملہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پورے جھنڈے کو نوچ نوچ کر تباہ کر دیتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو جھنڈا کھانے والی چیز ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی گوشت کا ٹکڑا تھا، تو پھر یہ کوے بے دردی سے اس جھنڈے پر کیوں حملہ آور ہوئے؟ اس حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قابیل کی طرح یہ ہمارے لیے بھی اشارہ ہو کہ اس ریاست نے کیسے ختم ہونا ہے اور پھر اسے کس حالت میں چھوڑنا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اب یہودیوں پر کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے۔ معزز دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کسی قوم پر مظالم ڈھانے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اس پر جنگ مسلط کی جائے، نوجوانوں کو مار دیا جائے یا پابند سلاسل کر دیا جائے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم و بے آسرا کر دیا جائے۔ لیکن دیگر صورتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ کسی قوم کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا جائے جہاں وہ صدیوں سے آباد ہوں، اور ان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا جائے، ان کی بستیوں کو مسمار کر کے وہاں دوسری قوم کے لوگوں کو آباد کیا جائے اور انہیں کسی ایسے علاقے میں دھکیل دیا جائے جہاں زندگی کی کوئی بنیادی سہولت میسر نہ ہو، اور پھر چاروں طرف سے اس قوم کا محاصرہ کر کے دنیا بھر سے رابطہ منقطع کر دیا جائے تاکہ انہیں خوراک اور علاج کی امداد بھی میسر نہ آ سکے۔ فلسطینی وہ مظلوم ریاست ہے جن پر اسرائیل کی ناجائز ریاست 73 سالوں سے یہ سارے مظالم ڈھا رہی ہے، اور ہر طلوع ہونے والی صبح کو ان پر قتل و غارت کا نیا حربہ آزمایا جاتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر رہنے والوں نے ظلم و ستم کی جو داستانیں دیکھی ہیں، وہ اس کرۂ ارض پر شاید ہی کسی اور قوم نے دیکھی ہوں۔ اب تک معصوم بچوں، جوانوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت نہ جانے کتنے افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔
لیکن عالمی ضمیر پھر بھی بے حس اور خاموش ہے۔ سامراجی طاقتیں ایک طرف اسرائیل کو مالی اور فوجی امداد مہیا کر کے موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ فلسطینیوں پر نہ ختم ہونے والی جنگ مسلط کرے، ان کی آبادیاں مسمار کر کے وہاں یہودی بستیاں بسائے، اور دوسری طرف دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے آئے روز مذاکرات اور امن معاہدات کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ مگر دوسری جانب یہ یہودی مسجد اقصیٰ پر قبضے کے لیے نئی سے نئی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے انہوں نے اسرائیل کی ایک عدالت میں یہ درخواست دے رکھی تھی کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کا حق دیا جائے، اور اگر ہماری اس درخواست کو منظور نہ کیا گیا تو ہم مسجد اقصیٰ میں تباہی مچا دیں گے، جو کہ آپ سب کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اس درخواست پر کئی دن تک سماعتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہودیوں کے ڈر اور خوف سے عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر عبادت کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد پورے اسرائیل میں خوب جشن منایا گیا اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کیے گئے، اور پھر مسجد میں داخل ہو کر عبادت شروع کر دی۔ اس تمام صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مظالم کے بعد امت مسلمہ کس حد تک یہودیوں کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، فلسطین وہ جگہ ہے جہاں نبیوں کا اجتماع ہوا تھا، وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، وہ جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھا ہوئے تھے، وہ جگہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جگہ جس کا ذکر حدیث میں ہے، اور وہ جگہ جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج اسی جگہ پر دجالیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مسجد کے مقتدیوں پر گولیوں کے انبار برسائے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، وہ اپنی ارض مقدس کی حفاظت کریں، اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں، اور اپنے خلیفہ ثانی اور صلاح الدین ایوبی کی فتح کی ہوئی مسجد کی حفاظت کریں۔ ساری دنیا میں موجود امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپسی محبت و ہمدردی و خیرخواہی میں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ گویا حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی تشدد کی پرزور مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلے جہاد بالنفس کریں، خواہشات کو پس پشت رکھ کر اسباب و تدابیر کی ساری شکلیں اختیار کریں، اور پھر وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تمام تکالیف دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔